السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی گلزار قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، الحمدللہ ماہ رمضان سر پہ ہے بالکل جی، اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جی، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک مشن ہے ان کا، کہیں 3 دن میں قرآن کریم پورا ہوگا، کہیں 10 دن میں پورا ہوگا قرآن کریم۔ تو ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ مناسب کیسے نہیں سمجھتے؟ ہاں، یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے۔ مناسب اس لیے نہیں سمجھتے مفتی صاحب کہ جہاں 3 دن کا قرآن کریم ہو رہا ہے، آپ ابھی اپنی مسجد میں لے لیجیے جہاں 1.5 پارہ 2 پارے پڑھے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے آدمی وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ صحیح۔ اور جب امام صاحب رکوع میں پہنچیں گے تو وہ دوڑ کے آئیں گے، رکوع میں شریک ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت تو ختم، دوسری میں انہوں نے قرآن شریف سنا، پھر نیت باندھی، پھر وہ ادھر آ گئے۔ تو یہ تو 1.5 پارے والوں کا عالم ہے۔ جہاں 3 دن کا قرآن کریم ہو رہا ہے، 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں۔ جو صاحب خانہ ہیں انہوں نے ایک اہتمام کیا کہ چلیے ہمارے یہاں 10 20 50 آدمی آئے، نماز پڑھ لیں۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تراویح پڑھ لی انہوں نے، 10 دن میں پورا قرآن شریف ہو گیا، 3 دن میں پورا قرآن شریف ہو گیا، اس کے بعد میں پھر اللہ تراویح کی توفیق انہیں نہیں دیتے، آپ چاہے کتنی ہی جدوجہد کر لیں۔ مزید یہ ہے کہ ایک تو تراویح نہیں پڑھتے، اور جب تراویح نہیں پڑھتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن کریم پورے مہینے مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے مہینہ آدمی اعمال سے جڑا رہتا ہے۔ وہ لوگ اور ہیں جو صاحب ثروت ہے اور ان کے کاروبار کچھ بڑے ہیں، ان کے ہاں گنجائش نہیں ہے، تو وہ اپنا 10 دن میں پڑھ کے جا رہے ہیں یا 3 دن میں۔ لیکن الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے جو دیکھا ابھی تک تو ہم نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں یا اپنے یہاں سنوانے کے بعد میں ان کو کہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ جو نیت آتی ہے زیادہ تر وہی 3 دن میں اور 10 دن میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر تراویح نہیں پڑھتے۔ اصل میں کیا ہے، جو لوگ تراویح کے مقصد کو نہیں سمجھتے یا اس کے پس منظر کو نہیں جانتے، وہ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر مبارک پر، حدیث پاک کے اندر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ تراویحیں ہو رہی ہیں، شروع میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے ساتھ تراویح پڑھائی، 3 دن احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن پھر کہیں اس خوف سے فرض نہ ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا اس کو، یعنی سب اپنی اپنی پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت امام نہیں پڑھائیں اس کے بعد۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، یعنی اصل وجہ جو ہے اب یہ ہے، اب فرض ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں۔ فرض کا یا حرام کا یا حلال کا جو تعلق ہے وہ نبی کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ نبی کی ذات کے واسطے سے امت تک پہنچاتا ہے وہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جماعتوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور اس کو کہا نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی شاندار، کہ یعنی یہ کیا بہترین چیز ہے، اب یہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں نا ایسے، تو ہم تو مقصد ہی فوت کر رہے ہیں۔ آپ نے 3 دن کی کرا لی، میں نے 10 دن کی کرا لی، اس نے 2 دن کی کرا لی، بھائی ایک تو اس میں اجتماعیت ہی ختم ہو رہی ہے، اور جو رمضان کا مقصد ہے، یعنی ہم گناہ گار ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہیں گناہ گاروں کی بھی، اور رمضان المبارک کی بھی 3 ہی حصے ہیں، رحمت، برکت، آخر عتق من النار، یعنی آگ سے آزادی، جو آخری حصہ ہے اس کا۔ ہم اس سب تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور ہم بس یہ سوچیں اچھا اس میں بھی 2 لوگ ہیں 10 دن کی تراویح کرانے والے۔ اگر قرآن کریم کے اندر ورتل القرآن ترتیلا، ایک نظم بیان کیا گیا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، صحابی رسول کیسا قرآن پڑھتے تھے، اور ہم اگر ویسا قرآن نہ پڑھیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے والا، لیکن قرآن اس کے اوپر لعنت بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کا حق ہے ہم اسے ہی پورا نہیں کر رہے ہیں، اور بس صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور اسے دین کا خاکہ ہم نے دے دیا اپنی خواہشات کی تکمیل کو، ہم نے 3 دن میں 6 دن میں پڑھا۔ یہ جو لوگ ہیں جو نماز 27 دن میں تراویح ہو رہی ہے اس کے پیچھے اگر 1 رکعت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مذاق بنا رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کی صفات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، وہ نماز کا مذاق بناتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا مذاق ہے نا۔
آپ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو یا ان قاری صاحب کو؟ یہ اپنا دل تو مطمئن کرنے والی بات ہے، لیکن اصل میں ہم اسلام کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں، جی جی، حالانکہ ہمیں اسلام کے تابع بننا چاہیے۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور 3 دن والوں کے سے گزارش ہے کہ بھائی 3 دن کا آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ اگر اتنے پڑھنے والے ہیں آپ نفل میں پڑھیں نا، آپ ایک رات میں قرآن کریم پڑھ لیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ آپ پر لعنت نہ کرے بلکہ سمجھ رہے ہوں آپ اسے۔ دراصل مفتی صاحب ایک بات اور بھی ہے، جی، اگر کہیں حافظ قرآن تھوڑا ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، جی، مترنم ہوتے ہیں، جی، بڑے خوشگلو ہوتے ہیں، جی، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ لوگ ان کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے آدھا گھنٹے میں 1.5 پارہ سننے کی۔ جی، اب یہ 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھے گا، 1.25 پارہ پڑھے گا 1-1.5 گھنٹے میں، تو یہ تو ان کی ٹانگوں میں درد کر دے گا۔ اصل تو مسئلہ یہ بننے آیا ہے کہ مقتدی حضرات بھی صحیح نہیں پڑھنے دیتے، ادھر صاحب ثروت لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کریم گھر میں پڑھوانا شروع کر دیا۔ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ کیوں پڑھوا رہے ہیں، جی، لیکن اللہ کے ولی کم سے کم سوچو تو صحیح، تم نے تو 10 دن میں قرآن شریف پورا کروا لیا اپنے گھر میں، جی، ساری برکتیں تم نے تو لوٹ لی چلو مثال کے طور پہ، لیکن جو یہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ تو اپنے گھر بھی گئے، نہیں تو مسجد میں جاتے ہی نہیں۔ نا دو فقہا نے لکھا ہے 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ اگر کسی نے قرآن کریم کو پورا ایک ترتیب سے سن لیا، پورا قرآن کریم تراویح کے اندر، اس کا ایک حق ادا ہو گیا، یعنی جو سنت کا ایک حق ہے وہ ادا ہو گیا۔ دوسرا پورے ماہ تراویح پڑھنا سنت مستقل ہے، اگر اس کو پڑھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا۔ وہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ میں نے پورا قرآن کریم سن لیا، میرے سے رمضان کا جو قرض ہے وہ ادا ہو۔ نہ بالکل غلط ہے، یہ ہے بات، بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آدمی 3 دن میں اگر قرآن شریف سن رہا ہے تو بھائی صاحب نہیں سن سکتا۔ اچھا 3 دن کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 3 دن میں تو قابو کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی آدمی کو بھائی ساری زندگی بھاگا دوڑ ہے، 11 مہینے آپ اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، 1 مہینہ وہ بھی مہینے کے چند گھنٹے قرآن کریم کے لیے ہم مخصوص نہیں کر سکتے، اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نظروں میں دین اور قرآن و سنت و شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اندر جو ایمان ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے تو ہم یہ سارا کا سارا نظام بناتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 10 دن میں اگر قرآن کریم سن رہے ہیں تو اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں جیسے آپ بتا بھی رہے تھے، ایک تو واقعتاً ضرورت مند ہیں جنہیں سفر در سفر رہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 10 دن کا قرآن کریم سنا، اس کے بعد نہ مسجد میں آ رہے ہیں نہ کچھ کہیں جا رہے ہیں اور بس اپنے گھر بیٹھے میں مزے لے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی بے قدری کرنے والا اللہ پورے سال رسوا رکھتا ہے اسے، اس لیے جو رمضان کی قدر کرے تو اس کی برکت سے ہمارے اکابرین نے لکھا کہ پورے سال خیر گزرے کے ساتھ گزرے گا اس کا، جو رمضان المبارک کی قدر کرے اور عزت کرے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر جب بھی قرآن کریم سنیں تو نہایت توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اور امام حضرات کو بھی چاہیے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مقتدی حضرات پھر کہتے ہیں کہ اس نے ٹانگ میں درد کر دیا، تو دوسرا اگر وہ کسی کو بلا کر لے کر آئیں آدھے گھنٹے والے کو، یعنی 1 گھنٹے میں پڑھا رہے تھے وہ آدھے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ آپ کہہ دیں کہ پہلے امام صاحب محض اس وجہ سے اگر گئے کہ وہ صحیح قرآن کریم پڑھتے تو میں ہرگز آپ کو تراویح نہیں پڑھاؤں گا، تو انشاءاللہ اس پہ نظام قابو ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی گلزار قاسمی صاحب۔ آپ نے سنا کہ بہت لوگ ہوں گے جو رمضان مبارک میں 3 دن میں قرآن شریف سنیں گے، 10 دن میں قرآن شریف سنیں گے، اور اس کے بعد میں پھر بے باک ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پورے رمضان کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی 3 دن میں اور 10 دن میں قرآن شریف پورا ہوتا ہے، ان حضرات کو چاہیے ذمہ داری کے ساتھ میں پورے مہینے کی آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پورے مہینے کو ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی زندگی میں شامل فرمائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سمجھیں کہ قرآن کریم پورے مہینے میں ہی سنا جاتا ہے، پورا مہینہ ہی ہمارے لیے بابرکت ہوتا ہے، ورنہ تو ہم لوگ 10 دن میں اور 3 دن میں قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں بالکل بے باک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔